السلام علیکم، ریئل پروفیسر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریئل پروفیسر۔ خواتین و حضرات، جیمز چارلس برطانیہ کا شہنشاہ تھا جس کی قیادت میں برطانیہ ایک سپر پاور بننے کے راستے پر گامزن تھا۔ دولت بارش کی طرح برطانیہ پر برس رہی تھی اور برطانیہ کی تجارتی کمپنیاں کرۂ ارض پر راج کر رہی تھی۔ برطانیہ کی عسکری، سیاسی، ثقافتی اور علمی قوت بھی بے مثال تھی۔ یہ 17ویں صدی کا دور تھا، مگر جیمز چارلس انتہائی نامعقول حکمران تھا۔ شہنشاہ اور شاہی خاندان میں یہ یقین تھا کہ انہیں بادشاہت خدا کی طرف سے دیت میں دی گئی ہے، لہٰذا وہ رعایا سے افضل ہیں۔ عام آدمی کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ آج اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو 3-4 خاندان اسی سوچ کے حامل آپ کو نظر آئیں گے جو جیمز چارلس کی تقریباً 4 صدیوں پہلے تھی۔ لاہور اور لاڑکانہ کے خاندان صرف اپنے آپ کو حکمرانی کے قابل سمجھتے ہیں اور باقی تمام لوگ ان کے غلام ہیں۔ اس بدقسمت سوچ نے ہمارے ملک کو برباد کر دیا ہے۔ بہرحال بات برطانیہ کی ہو رہی تھی۔ جیمز چارلس شہنشاہ جیمز چارلس نے اپنے محل سے رعایا کی بہتری کے لیے چند قوانین جاری کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو بھی اشیاء برطانیہ میں امپورٹ کی جاتی ہیں ان پر مزید ٹیکس عائد کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ لندن میں کوئی بھی نئی عمارت نہیں بن سکتی، اور تیسرا یہ کہ آٹے میں سے میدا نکال کر الگ فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قوانین فوری طور پر نافذ العمل قرار دیے گئے۔ بادشاہ کے مطابق ان تمام قوانین کی پارلیمنٹ سے منظوری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور دوسری طرف خواتین و حضرات، آج سے 400 برس پہلے بر صغیر یعنی ہمارا خطہ ذل الہی جیسے خطابات سے آشنا ہو رہا تھا۔ ہمارے بادشاہ، راجے، نواب سینکڑوں کی تعداد میں خواتین کا حرم رکھنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ جہاں قاضی حکمران کی مرضی سے فیصلے کرتے تھے، جہاں محنت کش جانور سے بھی نچلی سطح پر سانس لے رہے تھے، جہاں تمام زمین اور سرمایہ بادشاہ سلامت کا تھا، ٹھیک اس وقت یعنی 1610 میں برطانیہ کے چیف جسٹس سر ایڈورڈ کک کو پریوی کونسل میں طلب کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بادشاہ اپنی مرضی سے ہر طرز کے قوانین بنا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کچھ مہلت طلب کی، اور دوستوں اس کے بعد لندن کی عدالت نے تاریخی حکم جاری کیا کہ بادشاہ کے پاس قوانین جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا حق ہے۔ جیمز چارلس کے جاری کردہ تمام قوانین دراصل قانون سے انحراف پر مبنی ہیں، انہیں عدالت نے کالعدم قرار دے دیا۔ اور خواتین و حضرات، آپ نظام کی طاقت دیکھیے کہ بادشاہ وقت پارلیمنٹ، عدالت اور عام آدمی کے مقابلے میں مکمل طور پر بے بس تھا۔ میں کسی راجے کی بات نہیں کر رہا، کسی راجے یا کسی وڈیرے کی، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے شہنشاہ کی قانونی بے بسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ برطانوی نظام بے لگام طاقت کے برخلاف عام آدمی کو وہ اختیار اور طاقت دے گیا جو آج تک اس کے ملک میں قائم و دائم ہے۔ اور دوستو اب آتے ہیں دوسری طرف، یعنی اپنے ملک کے نظام انصاف، نظام عدل کی طرف۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک میں اگر کسی طاقتور اور کمزور کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو سب کو کامل یقین ہوتا ہے کہ بھلے ہی غلط ہو یا صحیح، طاقتور آدمی ہی جیتے گا۔ کمزور آدمی بے بس ہو کر یہی کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنا مقدمہ خدا کی عدالت میں پیش کر دوں گا اور وہاں میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ دوستو اس سے بڑھ کر ملکی نظام انصاف کے منہ پر تھپڑ ہرگز نہیں مارا جا سکتا۔ پورے ملک میں سسٹم اور قانون سازی صرف طاقتور افراد کے حق میں کی گئی ہے۔ خدا نہ کرے کہ آپ کو کبھی تھانہ، کچہری، پٹواری یا کسی بھی سرکاری ادارے سے کام پڑ جائے، یقین فرمائیے کہ آپ کو احساس ہوگا کہ انصاف تو دور کی بات، آپ کی حیثیت اس نظام میں ایک کیڑے سے بھی کم ہے۔ ہمارا پورا نظام ناانصافی کی بنیاد پر قائم ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک عام آدمی نے ناانصافی اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لی ہے۔ مذہبی رہنما انتہائی چالاکی سے ہمارے عظیم دین کی من چاہی تعویل اور من چاہی تشریح پیش کر دیتے ہیں، مگر حرام ہے کہ اس دینی طبقے نے کبھی موجودہ گلے سڑے بدبودار نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش بھی پیش کی ہو۔ اور یہی حال ہمارے تمام سیاستدانوں کا بھی ہے۔ ہر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، پرانا ہو یا نیا، صرف بیانات کی حد تک مؤثر نظر آتے ہیں، ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ دراصل نظام کو تبدیل کرنے سے یہ بھی ڈرتے ہیں، اور درد دل رکھنے والے حکمران بھی رہے ہیں، مگر سب بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ اور دوستو موجودہ عدلیہ کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں نظام انصاف تقریباً غیر فعال ہو چکا ہے۔
اس کے بعد کچھ بھی کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ خواتین و حضرات، 4 صدیوں پہلے جیمز چارلس کے غیر قانونی اقدامات کو روکنے کے لیے برطانیہ کی پارلیمنٹ اور عدالتیں ڈٹ گئی تھی، اور ہمارے پاس تو کسی طاقتور فرد کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی ادارہ بھی نہیں بچا ہے۔ دراصل ہمارا نظام اور یہ کرپشن کا نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہر ادارے اور ہر حکمران کو نگل گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔